وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام عزیز بھائیو، ہمیں اپنی زندگی کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی کے اندر اعمال کیسے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنی زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر حالات، مشکلات، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے فیصلے طرح طرح کے پیش آ رہے ہیں۔ دیکھیے، نام کے تو ہم مسلمان ہیں، موروثی مسلمان، آج کا مسلمان موروثی مسلمان، مردم شماری کا مسلمان ہے، صرف نام کا جو ہے یہ مسلمان ہے، اور صرف اس کا جو ہے مسلمانوں کے اندر ڈیٹا، اس کا مسلمانوں کے اندر اس کا نام شمار میں آتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے میری آپ کی زندگی اسلام اور اسلام والوں سے کوسوں دور ہے، کوسوں دور ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے کافی دور ہے، جبکہ میرے آپ کے لیے نمونہ اور اسوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت بھی تمہارے اوپر لازم ہے، میرے صحابہ کی سنت بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میرے سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، الصحابۃ کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ او کما قال علیہ السلام، کہ تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو میرے عزیز دوستو، میری آپ کی زندگی کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں یا نہیں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری زندگی غیروں کے ساتھ میل کھاتی ہے، میری زندگی کے اندر غیروں کے طور طریقے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک میری آپ کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق ہوگی، ان کے ساتھ میل کھائے گی، تو یہ کامیابی والی زندگی ہوگی، یہ کامیابی والی زندگی کی۔ دیکھیے، جب ہم اپنے آپ کو نمونہ اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنائیں گے اور آپ کے صحابہ کی زندگی کو دیکھ دیکھ کے بنائیں گے، تب ہم کامیابی کے رخ پر چلنے والے ہیں۔ جب ہم کو ان سے ہٹ کے زندگی گزارنے والے ہوں گے، ایک خود ساختہ اپنے طور پر ایک سانچہ بنا کر، ایک نمونہ بنا کر، پھر اس کے مطابق جب چلیں گے تو یہ ناکامی کی طرف لے جانے والا راستہ ہوگا۔ آج ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں تو کوئی برا نہیں کر رہا، میں تو کوئی غلط نہیں کر رہا۔ حقیقت میں وہ برا واللہ غلط اسے کیسے لگے گا؟ اسے برا اور غلط اس لیے نہیں لگتا کیونکہ وہ خود ایک سانچہ بناتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اسے کوئی برا نہیں لگتا۔ جبکہ اگر وہ دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، تو اسے اندازہ ہوگا کہ میں کس قدر غلطیوں کے اوپر ہوں، کس قدر برا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، آج ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوں، دونوں اکٹھے ہوں، دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، ایک ہی ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، ایک ہی بینچ پہ بیٹھے ہیں، فرق نہیں ہو پاتا کہ مسلم کون ہے، غیر مسلم کون ہے۔ آج مسلمان کا بچہ بھی کالج سے نکلتا ہے، مسلمان کا بچہ بھی کالج سے نکلتا ہے، ایک غیر مسلم کا بچہ بھی کالج سے نکلتا ہے، مسلمان کی بیٹی بھی کالج سے نکلتی ہے، غیر مسلم کی بیٹی بھی کالج سے نکلتی ہے، لیکن دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہو پاتا کہ یہ مسلم ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ جبکہ اسلام ایک پوری زندگی ہے، اسلام ایک پوری زندگی کا نقشہ دیتا ہے، پوری ایک حیات طیبہ ہے، پوری حیات طیبہ کی تعلیم دیتا ہے۔ آج ماں بیٹی گھر سے نکلیں تو ماں بیٹی کی زندگی کے درمیان آپس میں اتنا فرق ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ دونوں ایک گھر کے اندر رہنے والی دونوں ہیں، ماں اور بیٹی ہیں، پتہ نہیں چلتا، جبکہ دونوں کی زندگی کے درمیان اتنی دوری ہے کہ ماں کی زندگی کس قدر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیموں کے ساتھ آراستہ ہے اور بیٹی کی زندگی ماں کی زندگی سے کس قدر دور ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب میں نے اور آپ نے خود اپنے اسلام کو اپنے ہاتھوں جب میں نے اور آپ نے خود اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، تو جب انسان اپنی چیز کی خود نہ قدری کرے تو تیسرا قدر نہیں کرتا ہوتا۔
تو جب میں اور آپ خود اسلام کے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو، سنت زندگی کو چھوڑنے والے ہوں گے، تو پھر کوئی تیسرا ان کو گلے نہیں لگائے گا، کوئی تیسرا ان راستوں کو، ان طریقہ کار کو پیار محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ یاد رکھیے، اس کی مثال ایسے ہے جنگلات کا، پورا ایک جنگل ہو، جنگل، اس جنگل کے اندر اگر ایک آم کا پودا کھڑا ہے، جنگل کے اندر آم کا پودا کھڑا ہے، اور اس آم کے پودے کے اوپر آم کا پھل بھی لگا ہوا ہے، تو اگر اس پودے کو دیکھتے ہوئے انسان ایسا ہے کہ جو گھوڑے کے اوپر، تیز رفتار گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے جا رہا ہے، اور اس جنگل کے اندر آم کے پودے کو دیکھتا ہے، تو وہ دور سے پہچان جاتا ہے کہ یہ آم کا پودا ہے، دور سے پہچانتا ہے کہ یہ آم کا پودا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پودا اپنے پتوں کے ساتھ، اپنی شاخوں کے ساتھ، اپنے پھل کے ساتھ، اپنے تنے کے ساتھ کھڑا ہے، اپنی پوری شناخت لے کے کھڑا ہے۔ جب وہ اپنی پوری شناخت لے کے کھڑا ہے تو دور چلتا بھاگتا ہے سوار بھی اسے پہچانتا ہے کہ یہ آم کا پودا ہے۔ تو جس طرح سے ایک درخت جنگلات کے اندر کھڑے ہوئے، سارے کے سارے مختلف شکلوں کے اندر درخت ہیں، اور اس کے اندر وہ اپنی پہچان لیے کھڑا ہے۔ وہ کیوں پہچان لے کے کھڑا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر ساری چیزیں موجود ہیں، ساری چیزیں موجود۔ آج میری آپ کی زندگی میں صرف اور صرف اسلام کا نام ہے، نہ میری زندگی کے اندر قرآن ہے، نہ میرے آپ کی زندگی کے اندر نماز ہے، نہ میری آپ کی زندگی کے اندر حقوق العباد ہے، نہ میری آپ کی زندگی کے اندر معاشرت ہے، نہ میری آپ کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی سیاست ہے، نہ میری آپ کی زندگی کے اندر رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت زندگی ہے، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور نہ ہی صحابہ کرام کی زندگی کے ساتھ میری آپ کی زندگی میل کھاتی ہے۔ تو دیکھیں، جب میری آپ کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ میل نہیں کھانے والی ہوگی، تو پھر بتائیے میری آپ کے لیے نجات کے لیے کون سا سامان باقی رہ جائے گا؟ میرے عزیزو، ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ نے جو اسلام ہمیں بخشا ہے، اللہ نے جو اسلام ہمیں دیا ہے، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس اسلام کو لے کر آئے ہیں، یہ اسلام مجھے آپ کو عزت دینے کے لیے آیا ہے، یہ کوئی ناکام کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ کوئی ناکامی کا دین نہیں ہے، یہ کوئی شرمساری کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول انسان کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، اور سب سے زیادہ عزت دینے والی چیز اللہ نے میرے آپ کے لیے اسلام کو بخشا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا نا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، دین اسلام۔ تو جتنا میری آپ کی زندگی کے اندر دین اسلام ہوگا، جتنا میری آپ کی زندگی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں گی، اتنی میری آپ کی زندگی کامیابی کے رخ پر ہوگی، کامیابی کے رخ پر۔ دیکھیے، دنیا کے بارے میں مجھے آپ کو اس بات کا اصول کا علم ہے، اگر ایک آدمی ایسا کرتا ہے کہ جی میں ایک ہوٹل بنانے والا ہوں، چائے کا ہوٹل بناتا ہوں، اب وہ چائے کا ہوٹل بنانے والا انسان چائے کا ہوٹل بناتا ہے تو ساتھ ساتھ جتنے اس کے لوازمات ہیں وہ بھی سارے پورے کرتا ہے۔ اگر وہ ہوٹل بنا لے چائے کا، اور پھر کوئی آدمی اس کی چائے ہوٹل پہ جائے، جا کر چائے پینے کے لیے کہے، آرڈر دے کہ جناب مجھے ایک چائے دے دیں، 2 چائے دے دیں، اور یہ اسے کہے کہ جناب چائے پینے کے لیے آپ پتی دکان سے لے کر آئیں، اور ساتھ ہی کہے کہ چینی بھی دکان سے لے کر آئیں، اور کہے جی دودھ میرے پاس نہیں ہے، دودھ بھی دکان سے لے کر آئیں، اور پھر کہے کہ چائے بنانے والا برتن بھی نہیں ہے، اس کا بھی انتظام کر کے لے آئیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہے جی ٹیبل بھی نہیں ہے میرے پاس بیٹھنے کے لیے، وہ بھی آپ لے کر آئیں، اور چائے جس میں نے ڈال کے دینی ہے وہ جو کوپ اور پیالیاں ہیں وہ بھی میرے پاس نہیں ہے، وہ بھی لے کر آئیں، اور جناب چائے جس چھلنی میں نے چھان کے دینی ہے وہ بھی نہیں ہے، اس کا بھی انتظام آپ کر کے لے آئیں، پھر میں آپ کو چائے بنا دوں گا، اور بہترین چائے بنا دوں گا، آپ پی لینا۔ تو کیا خیال ہے، میں اور آپ اسے چائے کے ہوٹل والا کہیں گے کہ بھائی آپ کیسے چائے کے ہوٹل والے ہیں، آپ کے پاس تو کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے؟ جب آپ کے پاس کوئی ایک چیز نہیں ہے تو آپ کیسے چائے بنانے والے ہیں؟ اسی طرح اگر کوئی آدمی میکینیکل ہے، اور جناب وہ کہتے ہیں جی میں نے میکینیکل کی دکان میں کھول رہا ہوں، موٹر سائیکل کی میکینیکل کی میں دکان کھول رہا ہوں، اور اس کے پاس کسی طرح کی بھی کوئی چیز نہ ہو جو آلات استعمال ہونے والے ہیں، تو میں اور آپ اس کو موٹر سائیکل کا مستری نہیں کہتے، میکینیکل نہیں سمجھتے۔ تو جب دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے انسان اگر اس کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں تو اسے کوئی بھی اس فن کا نہیں سمجھتا۔
درزی کو دیکھ لو، ڈاکٹر کو دیکھ لو، کسی بھی انسان کو دیکھ لو، جہاں جہاں جس فیلڈ میں وہ بیٹھا ہے، وہ اس کے اگر لوازمات نہیں لاتا تو ہم اس کو اس کی فیلڈ کا نہیں سمجھتے، ہم اس کو اس کا کام والا نہیں سمجھتے۔ تو میرے آپ کی زندگی کے اندر جب اسلام کی کوئی ایک چیز نہیں ہے، نہ میری آپ کی زندگی کے اندر نماز ہے، نہ میری آپ کی زندگی کے اندر نوافل کا اہتمام ہے، نہ میری آپ کی زندگی کے اندر عاجزی ہے، نہ میری آپ کی زندگی کے اندر زکوٰۃ اور روزے کا اہتمام ہے، نہ میری آپ کی زندگی کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال ہے، جب یہ کوئی چیز بھی نہیں ہے میری آپ کی زندگی کے اندر، تو پھر میں اور آپ اپنے آپ کو صرف نام کا ہی مسلمان کہہ سکتے ہیں نا، حقیقت کا مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے آپ کی زندگی میں تو کچھ ہے نہیں۔ جب زندگی کے اندر باقی چیزیں یہ نہیں ہیں تو پھر میں آپ کو کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں گے؟ تو اس وجہ سے میرے عزیز دوستو، مجھے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ میری آپ کی زندگی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ کیا ہے، میل کھاتی ہو۔ دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے نماز کے اندر کس قدر اہتمام کیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس قدر کثرت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے والے تھے، اس قدر کثرت سے نماز کا اہتمام کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اور کبھی کہیں آتا ہے کہ آپ کی پنڈلیاں مبارک سوج جاتی تھی، اور اس قدر جب عبادات کے اندر مصروف رہتے تھے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، یا رسول آپ اس قدر مشقت کیوں اپنے آپ پہ ڈالتے ہیں؟ تو فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اللہ کے معصوم انسانوں میں سے سب سے زیادہ بلند شخصیت ہے، سب سے زیادہ انبیاء معصوم ہیں سارے کے سارے، تو ان سب کے اندر جس کا رتبہ اور شان بلند ہے وہ میرے آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر بلند مرتبہ کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر کثرت سے عبادت کر رہے ہیں، جبکہ میری آپ کی زندگی کے اندر تو نماز ہے نہیں، جبکہ میری آپ کی زندگی میں تو نماز نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور صلاۃ کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو صبر اور صلاۃ کے ساتھ صبر بھی کرو اور ساتھ ساتھ عبادت بھی کرو، نماز بھی پڑھو، اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ مسائل کو حل کریں گے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے ہی کرتے تھے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، جب بھی کوئی حاجت پیش آتی، خواہ وہ چھوٹی ہوتی خواہ وہ بڑی ہوتی، تو سب سے پہلا عمل جو ان کی زندگی کے اندر ملتا ہے، جو ان کی زندگی میں پایا جاتا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ نماز سے، وہ نماز کا وضو بناتے اور وضو بنا کر نفل پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا مانگتے، اور یوں کہتے کہ یا رب ہم نے وہ کیا جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا، ہم نے وہ کیا جو آپ نے ہمیں حکم دیا۔ اس کی برکت سے پھر ان کو اتنا یقین تھا اس پر، اس کی برکت سے پھر اللہ کی ذات ان کی زندگی کی ہر مراد کو پورا بھی کر دیتے تھے، فوراً پورا، فوراً پورا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نمازیں پڑھ کر، نفلیں پڑھ کر، دعائیں مانگ کر اپنے گھر کے چولہے چلایا کرتے تھے، اپنے گھر کی حاجات ضروریات پوری کرواتے تھے۔ کہ ایک صحابی نے 2 رکعت نفل پڑھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کی ذات سے نمک مانگ کے جا رہا ہے، نمک مانگ کے جا رہا ہے، کہ اس نے اپنی چھوٹی سی ضرورت کے لیے بھی نماز پڑھی۔ اور یاد رکھیں نماز ایک ایسا عمل ہے جب تک انسان اس کی پابندی کا اہتمام کرتا رہتا ہے، پابندی کرتا رہتا ہے، تو دوسرے نیک عملوں کے اندر بھی جان پیدا ہوتی رہتی ہے، دوسرے نیک عملوں کے اندر بھی جان پڑتی رہتی ہے۔ لیکن اگر انسان اس کا اہتمام نہ کرے تو پھر دوسرے نیک عملوں کے اندر بھی جان نہیں پیدا ہوتی، ان کے اندر بھی مضبوطی نہیں پیدا ہوتی، ان کے اندر بھی طاقت نہیں آتی۔ انسان بسا اوقات، آج کل کے دور میں انسان بسا اوقات بہت سارے نیک عمل جو بڑے سے بڑے نیک کام ہیں ان کی طرف دلچسپی زیادہ رکھتا ہے، لیکن نماز کی طرف دلچسپی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ کسی کی خدمت کرنا، اللہ کی مخلوق میں کسی کے ساتھ تعاون کرنا، ہیلپ کرنا، اس کے لیے دن رات محنت کر لیتا ہے، پیسہ بھی خرچ کر لیتا ہے، لیکن نماز کی طرف توجہ اور دھیان نہیں ہے۔ جبکہ جہاں اللہ کی ذات نے دوسرے کی خدمت کا حکم دیا ہے، تعاون کا حکم دیا ہے، وہیں اللہ کی ذات نے نماز کے بھی اہتمام کا حکم دیا ہے۔ تو نماز جو ہے وہ تمام عملوں کے اندر سب سے مضبوط ترین عمل ہے، اور سب سے پہلے نمبر کا عمل ہے، سب سے زیادہ اہم عمل ہے، سب سے زیادہ اہم عمل۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی اپنے کسی افسر کے پاس کھڑا ہو تو اس سے بڑا افسر اگر اس کو بلا لے تو وہ اس کی بات بھی ضرور سنے گا، بلکہ اس کو چھوڑ کے اس کی طرف جائے گا، اور وہ جو افسر ہوگا وہ بھی سمجھے گا کہ یہ بالکل صحیح، کہ وہ میرا بھی افسر ہے، وہ مجھ سے بھی بڑا ہے،
وہ گریڈ کے اندر مجھ سے بھی زیادہ ہے تو وہ اس کو برا نہیں مانے گا۔ تو میرے عزیزو، جہاں ہم بقیہ نیک عمل کر رہے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ اہم عمل ہے، جو سب سے زیادہ پہلے نمبر پہ کرنے والا ہے، وہ نماز ہے۔ ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہم عمل، سب سے پہلے نمبر کا عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی اگر قرآن پاک پڑھ رہا ہو، قرآن مجید بیٹھا پڑھ رہا ہے، تو نماز کا وقت ہو جائے تو تعلیم کیا ہے کہ یہ اس وقت قرآن کو چھوڑ دے، قرآن کریم کی تلاوت کو بند کر دے اور یہ نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، نماز پڑھنے لگ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس وقت حال کا تقاضا یہ ہے، اس وقت تقاضا یہ ہے کہ اب یہ نماز والی عبادت کو لگ جائے، کیونکہ وہ عبادت اس قرآن پاک کی تلاوت سے بڑھ کر بڑی عبادت ہے۔ اور پھر دیکھیے نماز فرائض کے اندر جتنے بھی فرائض ہیں، ہم جتنے بھی فرائض ادا کرتے ہیں، ان فرائض کے اندر سب سے آسان عمل نماز ہے، سب سے آسان عمل۔ مثلا نماز بھی فرض، روزہ فرض، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض، زکوٰۃ بھی فرض۔ اب یہ فرائض ہیں، ان فرائض کے اندر جو ہے سب سے زیادہ آسان عمل جو ہے وہ نماز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو آسان رکھا ہے۔ روزہ جو ہے وہ آدمی رکھے گا تو پورا دن رکھے گا، دن بڑا ہوگا تو بھی جو ہے نا پورا دن، دن چھوٹا ہوگا تو بھی پورا دن۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی جو ہے وہ آدھے دن کے لیے روزہ رکھ لے اور آدھے دن روزہ نہ رکھے، بلکہ روزہ پورا دن ہی رکھنا پڑے گا۔ گرمیوں کا ہوگا تو گرمیوں کے اندر پورا رکھنا پڑے گا، سردیوں کا ہوگا تو سردیوں میں پورا رکھنا پڑے گا۔ ایسے ہی زکوٰۃ ہے تو اس پہ مال لگانا پڑے گا، مال خرچ کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی حج ہے تو اس پہ بھی مال خرچ بھی کرے گا، ساتھ ساتھ بدن بھی جائے گا، بدن بھی استعمال ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں نماز ہے، نماز بڑی آسان، بہت ہی آسان۔ نماز پہ کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا، اور نماز کے لیے سارا دن ساری رات بھی نہیں ہے، بلکہ 20 سے 30 منٹ ایک نماز پہ، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ۔ سارے دن کی نمازوں کا حساب لگایا جائے تو 2 سے 2.5 گھنٹے بنتے ہیں سارے دن کی نمازوں کا۔ اور پھر کتنا آسان فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو تو پھر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، اور بیٹھ نہیں سکتے تو پھر لیٹ کے پڑھو، اور لیٹ کے بھی نہیں لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو پھر اشارے سے پڑھو۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتنی آسانی پیدا کر دی۔ اور پھر چیز یہ کہ اگر سفر میں ہو تو 2 رکعت، ہر 4 رکعت 2 رکعت میں تبدیل ہو گئی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ نماز سب سے زیادہ آسان عمل۔ اور پھر نماز کے اندر عبادت کیسی ہے کہ شروع سے ہی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہاں جی، نماز شروع کرنے سے پہلے اذان، اس اذان میں بھی کتنی مرتبہ اللہ اکبر؟ 4 مرتبہ، تو سب سے پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر، آخر میں پھر اللہ اکبر 2 دفعہ، تو 6 دفعہ یہ ہو گیا۔ اور پھر دن میں 5 اذانیں، 30 دفعہ اللہ اکبر ہو گیا۔ 6 دفعہ ایک اذان کے اندر ہو رہا ہے، تو دن میں 5 نمازیں ہیں، تو 5 کے اندر جو ہے 30 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ کی بلندی بیان ہو گئی، اللہ کی تکبیر بیان ہو گئی، اللہ کی بلندی کو بیان کر دیا کہ اللہ سب سے بڑا، میرے سارے کاموں کو بنانے والا اللہ، اللہ سب سے بڑا۔ پھر نماز شروع کی تو نماز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی تسبیحات، اللہ کی تقدیس بیان ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ کی تسبیحات اور اللہ کی تقدیسات، اللہ کی تعریفیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے اور تقدیس، اللہ تعالیٰ کی تعریفات۔ پھر آگے دوسری صورت، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیحات۔ پھر رکوع کے اندر بھی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے اندر بھی اللہ کی بلندی اور شان، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند و برتر ہے، سب سے بلند و برتر۔ تو یہ ساری نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اور تقدیس بیان ہو رہی ہے۔ اور پھر آخر کے اندر آدمی کیا کر رہا ہے؟ آخر میں کیا کرتا ہے آدمی؟ ساری نماز کو بلندی کے ساتھ بیان کر کے، تقدیس بیان کر کے، تسبیحات بیان کر کے اور اللہ تعالیٰ کی تعریفات کر کے، آخر میں آدمی کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ کی حمد و ثنا کر کے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، والدیہ، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، وللمؤمنین، اللہ ساری انسانیت کی، سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب ایک مرتبہ آدمی یوں کہتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات،
اس نے ساری انسانیت کی مغفرت کی دعا کی ہے، ساری انسانیت کی مغفرت کی دعا کی۔ تو کتنا مختصر سا عمل، لیکن اس پہ ملنے والا اجر کتنا زیادہ، کہ چھوٹا سا جملہ اور اس پہ ملنے والا اجر اس قدر کہ اس نے ساری انسانیت کی مغفرت کی۔ تو میرے عزیز دوستو، دین تو بڑا آسان ہے، دین تو بڑا آسان ہے کہ چھوٹا سا عمل کرو گے لیکن اس پہ ملنے والا جو اجر ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا، بے پناہ اجر ملنے والا۔ تو یہ میری آپ کی زندگی کے اندر جو ہے یہ نیک اعمال، نماز جیسا نیک عمل، روزے جیسا نیک عمل، حج جیسا نیک عمل اور زکوٰۃ جیسا نیک عمل، یہ سارے نیک عمل میری آپ کی زندگی میں آنے چاہیے۔ اور جب تک یہ زندگی ان اعمال کے ساتھ آراستہ ہوگی تب تک دیکھیے یہ پھر ترقی پہ چلے گا، یہ پھر بلندی پہ چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اسی بات کی محنت کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی کام کے لیے مبعوث فرمایا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھیجا اسی کام کے لیے، مبعوث اسی کام کے لیے کیا کہ آپ جائیے میرے انسانوں کو جا کر سمجھائیے، اس پہ جا کر محنت کیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو طرح طرح سے مختلف طریقوں سے مختلف معجزات سے سمجھایا، مختلف معجزات دکھا دکھا کر سمجھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کثیر معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پہ حاجت کرنے کا ارادہ کیا، تقاضا کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ کے پاس اس وقت آڑ کے لیے کوئی چیز نہ تھی، آڑ کے لیے کوئی۔ صحابی کہتے ہیں دو درخت تھے، ایک طرف کھڑا تھا، دوسرا دوسری طرف کھڑا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں، ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا ہے اور اسے ایسے ساتھ لے کر آئے ہیں جیسا کہ تابع دار اونٹ آتا ہے، تابع دار اونٹ، اور اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ کھڑا کر دیا۔ پھر دوسرے کو لائے ہیں، اس کو بھی ایسے ٹہنی سے شاخ سے پکڑ کے لائے جیسے کہ تابع دار ایک اونٹ کو لے کے آتا ہے۔ دونوں کو کہا کہ آپس میں مل جاؤ، دونوں درخت آپس میں جمع ہو گئے، دونوں درخت اکٹھے ہو گئے ایک درخت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آڑ بن گئی، حاجت کے لیے آڑ بن گئی۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات نے اپنی حاجت فرمائی، اور جب حاجت سے فارغ ہوئے تو دونوں درختوں کو کہا اپنی اپنی جگہ پہ چلے جاؤ، دونوں درخت اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات جو ہے حضرات صحابہ کرام نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، آنکھوں سے۔ ایک بدو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کدھر کو جا رہے ہو؟ کہنے لگا اپنے گھر جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے نیکی کی حاجت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے ہے، کیوں نہیں ہے، بھلائی کے کام کی تو حاجت ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا پھر تو ایمان لیا، اسلام لیا، کلمہ پڑھ لے۔ تو کہنے لگا میں کس بات پہ ایمان اسلام لے کر آؤں، کون سی بات آپ دلیل کے طور پر مجھے دکھاتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ جو تو کہتا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ پتھر، یہ اگر گواہی دے دے، یہ پتھر ہی گواہی دے دے کہ بھی آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں مان لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہاں بھی پتھر گواہی دے۔ تو روایت کے اندر ہے کہ 3 مرتبہ پتھر نے کلمہ پڑھا، 3 مرتبہ کلمہ پڑھا، اور وہ بدو جو ہے اس پہ ایمان لے آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنے گھر جاتا ہوں اور جا کر اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے عزیزوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ میں آپ کی دعوت تبلیغ پہنچاؤں گا، اگر وہ ایمان لے آئے تو میں پھر ان سب کو لے کر آؤں گا آپ کے پاس، اگر وہ نہ آئے تو پھر میں اکیلا آ جاؤں گا آپ کی زندگی میں، آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے جوان بچے تھے، چھوٹے جوان بچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں ایک ساتھ چلتے چلتے جنگل کے اندر جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں راستے کے اندر جو ہے عبداللہ بن مسعود ایسے جوان سے بچے ہیں اور بکریاں چرا رہے ہیں، اور ان دونوں حضرات کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ بھئی ہمیں اپنی بکری کا دودھ پلاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں امین ہوں، میری یہ نہیں ہے، میں غلام ہوں، میں امین ہوں، میری اپنی ذاتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخر کوئی ایسی بکری بھی تو ہوگی کہ جس کو ابھی تک نر نہ ملایا گیا ہو، یعنی جو بالکل ابھی بچی ہو، جس پہ جو ہے نا جو پہلے کبھی گابن نہ ہوئی ہو، جس نے پہلے بچہ نہ دی ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہاں ہے، لیکن آپ کے وہ کس کام کی؟ فرمایا کہ میرے پاس لے آؤ۔ اب انہیں لے کر آ گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا مانگی، تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے تھن جو ہے وہ دودھ سے تھن بھر گئے۔
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دودھ نکالنا شروع کیا۔ راوی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک پتھر لے کر آئے، گہرا پتھر جس کے اندر جو ہے سوراخ تھا، نیچے گہرائی تھی، ارد گرد جو ہے نا اونچا تھا، نیچے گہرائی تھی، جیسے برتن نما ہوتا ہے، ایسا پتھر لے کر آئے۔ تو اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا دودھ نکالا، اور دودھ نکالنے کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کو پلایا جو اس وقت چرواہے تھے، اور پھر حضرت ابو بکر نے بھی پیا، پھر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پیا۔ اب یہ پلانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تھنوں پہ ہاتھ پھیرا اور وہ تھن دوبارہ بالکل ایسے ہی ہو گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے چل دیے۔ اگلے دن حضرت عبداللہ بن مسعود ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ مجھے وہ منتر بتاؤ جو تم نے کل پڑھا تھا، وہ منتر مجھے بتاؤ جو تم نے کل پڑھا تھا، کیونکہ میں جنگل کے اندر بکریاں چراتا رہتا ہوں، باہر پھرتا رہتا ہوں، جو ہے جنگل کے اندر بکریاں چراتا رہتا ہوں، تو مجھے ضرورت پڑتی ہے، تو اسی لیے میں جو ہے نا وہ منتر سیکھنے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات نے پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کو اس موقع پر کلمہ توحید کا سبق دیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو ہے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دین کی کس قدر فکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ نیکی کے کاموں کے بارے میں حریص تھے۔ تو حضور کی ہر ایک کے بارے میں یہ محنت اور فکر تھی، ہر ایک کے بارے میں، خواہ وہ چھوٹا تھا خواہ وہ بڑا تھا، خواہ وہ کسی بھی قوم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی طریقے سے یہ ایمان لے، مسلمان ہو جائے اور کلمہ شہادت پڑھ لے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بن جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بن جائے۔ اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف قسم کے معجزات دکھا کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اور صحابیات یعنی عورتوں کو، خواتین کو، مستورات کو دعوت و تبلیغ کی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جنات کو بھی تبلیغ کی، جنات کو بھی تبلیغ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آپ نے فرمایا میں جنوں کے لیے بھی نبی اور رسول بن کر آیا ہوں، اور صرف جنات کو تبلیغ بھی نہیں کی، بلکہ ہمیں تو جنات کے لیے جو بھی تعلیم ارشاد فرمائی کہ بھائی یہ لید کے ساتھ اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کیا کرو، اور پھر اس کی علت جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، تو وہ احادیث کے اندر دو علتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یوں بیان کیا گیا کہ جو ہڈی ہے یہ خود ہڈی تمہیں نقصان دے سکتی ہے، تمہارے جسم کو جو ہے یہ زخمی کر سکتی ہے، اور لید کے بارے میں کہا گیا کہ یہ خود گندگی ہے، اور دوسرے موقع پہ فرمایا گیا کہ یہ جنات کی خوراک ہے، جنات کی خوراک، اور جو چیز کسی مخلوق کی خوراک بنے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ بھئی اس کو جو ہے تم استعمال نہیں کر سکتے، استنجے کے مقام میں نہیں استعمال کر سکتے، اس لیے کہ یہ کسی دوسری مخلوق کی خوراک ہے۔ اسی لیے علماء نے یہاں سے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ گھاس جو ہے، گھاس یہ بھی جانور کی خوراک بنتا ہے، تو اس سے بھی استنجا نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو ہماری کھانے کی چیزیں ہیں، انسان کی جو کھانے کی چیزیں ہیں، انسان کے پہننے کی جو چیزیں ہیں، یا انسان کے استعمال کی جو چیزیں ہیں، ان کو بھی آدمی جو ہے استنجے کے لیے نہ استعمال کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو تبلیغ کی۔ ایک موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان اعلان کیا کہ کوئی ایسا ہے جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی حسد نہ ہو، جس کے دل میں کوئی بھی بالکل حسد نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ اعلان کیا کوئی ایسا ہے جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی حسد نہ ہو۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود پھر کھڑے ہو گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ اعلان کیا کوئی ایسا ہے کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی حسد نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود پھر کھڑے ہو گئے۔ تو 3 مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے، اور یہ یاد رکھو یہ ایسا نہیں تھا کہ بھئی اس موقع پہ ایسے ہی کوئی اپنی طرف سے بیان کر دیتا، جبکہ وہ تو وحی کا زمانہ تھا۔ اگر کوئی اس موقع پہ غلط بیان کرتا تو فوراً اس وقت وحی اتر جاتی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع ہو جاتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملتے ہی آدمی کے سچے جھوٹے ہونے کا علم ہو جاتا تھا۔ تو ان کا جو کھڑا ہونا تھا حقیقت کے اوپر صحیح تھا، وہ بالکل صحیح تھا کہ وہ بالکل سچے تھے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو لے کے چلے گئے۔ تو آگے راستے کے اندر جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم بہت دور گئے،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ مجھے بٹھا دیا اور میرے ارد گرد جو ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دائرہ لگا دیا اور ساتھ ہی کہا اس کے اندر بیٹھے رہنا ہے، آپ نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا رہا، دائرے کے اندر بیٹھا رہا، میں اپنے کانوں سے شاں شاں کی آوازیں سنتا تھا، شاں شاں کی آواز، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کہ میرے پاس سے کوئی بہت تیزی کے ساتھ گزر کے جا رہا ہے، تیزی کے ساتھ گزر کے جا رہا ہے۔ کافی دیر تک میں وہاں بیٹھا رہا اور پھر کچھ دیر گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اطہر جو ہے وہ تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے مجھے آ کر کہا چل بھی عبداللہ واپس چلتے ہیں۔ میں نے فرمایا پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ میں جنات کو تبلیغ کرنے کے لیے گیا تھا، جنات کو۔ تو جنات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اور باقاعدہ طور پر جنات کے نام کی تو قرآن مجید کے اندر صورت بھی ہے، سورۃ الجن، اور اس کے اندر جنات کے متعلق تعلیم ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر موقع پہ انسانوں کی بھلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے سمجھانے کی محنت کی فکر کی ہے، کوشش کی ہے، اور امت کو ہر موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد بھی رکھا ہے۔ معراج کی رات کو دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات نے معراج کی رات میں آسمانوں سے بھی اوپر، بلندی کے اوپر، جب اللہ کے پاس عرش عظیم کے پاس پہنچے، وہاں پہنچ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اطہر اپنی امت کو نہیں بھولے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کیا تحفہ لے کر آئے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفے کے طور پر التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ کلمات پیش کیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کی ذات نے واپسی پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کلمات ارشاد فرمائے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آگے کے کلمات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو اور نیک انسانوں پر بھی سلامتی ہو۔ تو اس موقع پہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام عباد الصالحین کو یاد فرما رہے ہیں۔ اور آگے کے جو کلمات ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات ہیں۔ تو دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر بھی بلندی کے اوپر پہنچ کر بھی اپنی امت کو نہیں بھول رہے۔ اور اس سے بڑھ کر رحمت للعالمین اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محسن ہونے کی کیا علامت ہوگی کہ دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر وقت کے اندر، موت کے وقت میں، جب آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، تو اس موقع پہ بھی آپ نے جناب اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ اے اسرائیل، میری امت کے انسانوں کو جس کو بھی تو نے جتنی تکلیف دینی ہے موت کے وقت میں، آج وہ مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر اس تکلیف کو ختم کر دے، مجھے تکلیف دے دے، میرے امتیوں کو تکلیف نہ دینا۔ اس قدر مہربان اور شفیق ذات۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا میں تو جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے، ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، تو قیامت کا دن تو بہت مشکل دن ہوگا، بہت جو ہے نفسا نفسی کا دن ہوگا، جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ایسی پڑی ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے کے سارے انسان ننگے اٹھیں گے، قبروں سے ننگے اٹھیں گے۔ حضرت امی عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ، ننگے یہ کیسے ہوگا؟ سارے انسان ننگے اٹھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کسی کو کسی کی فکر ہی نہیں ہوگی، ہر ایک ایسے اٹھے گا وہ اپنے گناہوں کی دھن کے اندر جو ہے پریشان ہوگا، ایسے ہوگا جیسے بے ہوشی کے عالم کے اندر پھر رہا ہے، بے ہوش ہو کے پھر رہا ہے، وہ ایسے پھرے گا، دوسرے کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ساتھ والے کو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ دودھ پیتے بچے کو ماں پھینک دے گی، دودھ پیتے بچے کو ماں ہمیشہ ساتھ رکھتی ہے، ہمیشہ ساتھ۔ ماں جس بچے کے بارے میں سب سے زیادہ جو ہے سنسیئر ہوتی ہے، جس کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے والی ہوتی ہے، جس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتی ہے، وہی بچہ ہوتا ہے جو دودھ پینے والا ہو۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ماں جہاں جائے گی دودھ پینے والے بچے کو ساتھ لے جائے گی، جہاں بھی ہوگی دودھ پیلا بچہ ساتھ ہوگا، بستر پر ہوگی تو دودھ پیتا بچہ اسی بستر پر ہوگا، اور اگر کسی کے گھر جائے گی تو وہ بچہ ساتھ جائے گا۔ لیکن قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ماں اس وقت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی پھینک دے گی، اس قدر پریشانی کے عالم کے اندر ہوگی، پریشانی کے عالم کے اندر ہوگی۔ دیکھو ماں
پرندوں کے اندر بھی جو ماں ہے وہ بھی بڑی اپنے بچوں کا خیال کرنے والی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ایک صحابی نے ایک چڑیا کے جو ہے نا بچے اٹھا لیے، اب وہ چڑیا جو ہے نا بار بار منڈلا رہی ہے، قافلے کے اوپر منڈلا رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا، یہ کیا کر رہی ہے؟ تو صحابہ نے بتایا، فرمایا یا رسول اللہ فلاں صحابی نے جو ہے اس کے بچے اٹھا لیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، واپس آؤ، چلو واپس، جہاں سے اٹھایا وہاں پر چھوڑ کر آؤ۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رحمت اللہ عالمین کہ پرندوں کے لیے بھی رحمت اللہ عالمین، جانوروں کے لیے بھی رحمت اللہ عالمین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے گزرے تھے تو ایک انصاری کا اونٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آوازیں نکال رہا تھا، شور مچا رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے تو اس کی آنکھوں میں آنسو اترے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انصاری کو بلایا اور کہا کہ میاں یہ مجھے شکایت کر رہا ہے، یہ مجھے شکایت کر رہا ہے، اور تو اس کو بھوکھا رکھتا ہے، اس پہ وزن اور لو بہت زیادہ لاتا ہے، اس کا خیال کر۔ تو یوں جانوروں کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت اور مشفق تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہادر بھی بہت ہے۔ ایک موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا یا رسول اللہ ایک اونٹ جو ہے وہ بھولا ہو گیا ہے، بھولا، وہ جو ہے کیا کرنا ہے، وہ بندوں کا ایسے کھا جاتا ہے جیسے شیر انسانوں کو کھاتا ہے، تو وہ ایس قدر کاٹتا ہے، یا رسول اللہ اس کی طرف نہ جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں جاتا ہوں اس کی طرف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا، آپ کے قدموں کے اندر گردن رکھ دی اور بیٹھ گیا، اور صحابہ نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ایسا اونٹ جو غصے کے اندر ہو، بول رہا ہو، چیخ چلا رہا ہو اور بھولا ہو چکا ہو، اور کوئی اس کے پاس نہ جا رہا ہو، اور وہ آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گردن رکھ دے۔ تو صحابہ نے جب یہ دیکھا تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو تو جانور سجدہ کرتے ہیں، ہم کیوں نہ سجدہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، سجدہ میری امت میں کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو میں یہ کہتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ساری مخلوق سمجھتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں، ساری مخلوق۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے روز ہم آپ کو کہاں کہاں آ کر ڈھونڈیں، کہاں آپ ہمیں ملیں گے، کس مقام پر ہم آپ کو جو ہے ڈھونڈیں گے، آپ کس جگہ پہ ہمیں ملیں گے؟ کیوں دنیا کے اندر تو جب بھی کوئی مسئلہ پریشانی آتی ہے تو ہم مل جاتے ہیں، آپ سے آتے ہیں، آپ کے ملاقات کر لیتے ہیں۔ بہت سارے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے، ہم آپ کی زیارت کرتے ہیں، ہماری بھوک مٹ جاتی ہے۔ بہت سے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں پیاس لگ رہی ہوتی ہے، ہم آپ کی زیارت کرتے ہیں، ہماری پیاس بجھ جاتی ہے۔ تو دنیا کے اندر تو ہمارے آپ کے ساتھ اس قدر محبت بھرے تعلق ہیں، تو قیامت والے دن کہاں کہاں ملیں گے؟ آپ نے فرمایا میں 3 جگہوں پہ ملوں گا، 3 جگہوں پہ، اور وہ تینوں جگہ جو ہے مشکل کی ہیں، مشکل کی گھڑیاں ہیں، تینوں جگہ پریشانی کے عالم کی گھڑیاں ہیں۔ فرمایا کہ یا تو میں جو ہے تمہیں ملوں گا جہاں پر نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے، نام اعمال، کھرے کھوٹے کا حساب ہو رہا ہوگا، کھرا کھوٹا، اس دن اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم لوگ جدا ہو جائیں ہیں۔ دنیا کے اندر تو ہم کام کرتے ہیں شیطان کی فیکٹریوں کے اندر، اور بدلے کے لیے ہم کہتے ہیں جی ہم رحمان کی فیکٹری میں بدلہ یہاں سے لیں گے، کام کریں گے یزید کی فیکٹری کے اندر اور صلہ پائیں گے حسین کی فیکٹری کے اندر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر تو انسان کرتا کام گناہ کے ہے اور کہتے ہیں جی بدلہ ملے گا رحمان سے اور اللہ کی ذات سے، جبکہ خوش کرتا ہے شیطان کو۔ تو میرے عزیزو وہاں قیامت والا دن تو پھر عدل ہوگا، انصاف عدل، وہاں پر تو کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ کی ذات کسی پہ ظلم نہیں کرتی لیکن انسان خود ہی اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ کی ذات قرآن مجید میں فرماتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، ما لکم کیف تحکمون، ایک جگہ فرمایا ساء ما یحکمون، کیا مسلمان اور مجرم دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیسا برا فیصلہ تم کرتے ہو، کیسا برا فیصلہ کرتے ہو۔ کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا قل هل یستوی الاعمی والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور، کہ کیا یہ برابر ہو سکتا ہے کہ ایک نابینا اور اندھا، ایک نابینا ہو اور ایک بینا ہو، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تاریکی اور روشنی دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا اجالا اور کیا نام ہے اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی اطاعت کرنے والا ہو، فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو اور دوسرا گناہ کی زندگی گزارنے والا ہو، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو میرے عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ میں 3 جگہوں پہ ملوں گا جہاں پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اعمال تولے جا رہے ہوں گے،
اور ہر ایک کو اس کا نام اعمال دیا جا رہا ہوگا۔ خوش قسمت ہوں گے وہ جن کو اس سے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں مل گیا، نام اعمال دائیں ہاتھ کے اندر مل گیا۔ وہ اعلان کرتے ہو کہا گیا ہاں مقرؤ کتابیہ، ہاں مقرؤ، یہ دیکھو میرا نام اعمال، میں کامیاب ہو گیا۔ دائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال ملے گا۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لے میاں اپنا نام اعمال اور یہ تیرے لیے کافی ہے، اپنا نام اعمال کو پڑھ کر دیکھ لے، یہ تیرے لیے کافی ہے۔ تو انسان اس دن اپنے نام اعمال کو لینے والا ہوگا۔ خوش قسمت ہوں گے وہ جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ کے اندر مل جائیں گے۔ اس لیے دعا ارشاد فرمائی کہ یوں دعا کیا کرو، اللہم آتنی کتابا بیمینی، اے اللہ مجھے میرے دائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال عطا کرنا، ولا تعطنی کتابا بشمالی، میرے الٹے ہاتھ کے اندر مجھے نام اعمال نہ دینا، کیونکہ الٹے ہاتھ کے اندر نام اعمال مل گیا تو یہ ناکامی کا ٹکٹ مل گیا، یہ ایسا ہوگا کہ گویا یہ ناکام ہو چکا ہے، بس اب اس کے لیے فیصلہ آنے والا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس موقع پہ میں کھڑا ہوں گا، وہاں پر اس موقع پہ میں کھڑا ہوگا۔ اور پھر یا پھر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں جو ہے اس کے اندر پل صراط کے موقع پہ کھڑا ہوں گا، جہاں سے پل صراط سے گزرنا ہے میں وہاں پر کھڑا ہوں گا، کیونکہ وہاں پر بھی کامیاب اور ناکام ہونے والوں کو جو ہے وہ پہچان ہوگی۔ تو جو کامیاب ہونے والے ہوں گے وہ خوش قسمت جلدی سے گزر جائیں گے، اور جو ناکام ہونے والے ہوں گے وہ جو ہے وہاں پیچھے رہ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ 1500 سال کی مسافت کا سفر ہے، 1500 سال کی مسافت کا سفر ہے۔ اس 1500 سال کی مسافت کے اندر جو گزرنے والے انسان ہوں گے تو فرمایا بعضے تو ایسے گزریں گے جیسے بہت تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، بہت تیزی کے ساتھ، جس طرح سے تیز تند ہوا چلتی ہے، تیز تند ہوا، یا آج کے زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بجلی تیزی کے ساتھ ادھر سے بٹن دباؤ وہ دور جو ہے نا چیز وہ چل پڑتی ہے، کہ ایسے بٹن نیچے ہوتے ہی فوراً چیز چل پڑتی ہے۔ تو یوں تیزی کے ساتھ وہ گزریں گے پل صراط سے۔ اور بعض ایسے ہوں گے فرمایا کہ تیز گھوڑے کی چال میں چلنے والے، اور بعضوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو ایسے ہوں گے جیسے تیز دوڑتا انسان، اور بعض کا فرمایا کہ ایسا جیسے ایک نارمل چال چلتا انسان، بعض فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بیچارے گرتے پڑتے چلنے والے، گرتے پڑتے چلنے۔ آخر میں فرمایا کہ ایک ایسا انسان بھی ہوگا کہ جو ابھی چلا ابھی گرا، ابھی چلا ابھی گرا، ابھی چلا ابھی گرا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی میرے پاس ایک امانت ہوگی، ایک امانت، میں فوراً وہ اس کے حوالے کر دوں گا، یعنی اس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا، اس لیے ہم سب بھی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو درود پاک اس نے میرے اوپر ایک دفعہ پڑھا ہوگا، تو اس کے پڑھنے کی برکت سے وہ امانت میں اس کے حوالے کروں گا، وہ فوراً سے پار کر جائے گا، فوراً سے پار کر جائے گا۔ تو آپ نے اپنے امتیوں کو فرمایا کہ وہ چونکہ مشکل گھڑی ہوگی، مشکل لمحہ ہوگا، اور میں وہاں پر کھڑا ہوں گا، مشکل گھڑی میں وہاں پر موجود ہوں۔ تو دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا وہاں پر ہوں گے جہاں نام اعمال مل رہے ہوں گے، یا میں وہاں پر ہوں گا جہاں مشکل گھڑی ہو کے اندر میری امت گزرنے والی، یا پھر فرمایا کہ آگے پھر میں جو ہے حوض کوثر پہ تمہارے انتظار کروں گا، حوض کوثر پہ کھڑا ہو کر تمہیں جو ہے پانی پلاؤں گا، میں اپنے حوض کو پانی پلاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میرا حوض وہ ہے کہ جس کا پانی جو ہے برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، صاف ستھرا میٹھا ٹھنڈا پانی میرے حوض کا پانی ہے، جو اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا پھر اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، پھر پیاس نہیں لگے گی۔ اور یہ جنت سے پہلے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے مہمان نوازی ہے، جنت سے پہلے مہمان نوازی۔ تو میرے عزیز دوستو، ایسے پیارے محبوب کی محنت ہے میرے آپ کے لیے اس بات پر کہ میرے آپ کی زندگی جو ہے کامیابی والی زندگی بن جائے، میں اور آپ صرف نام کے مسلمان نہ رہیں، صرف موروثی مسلمان نہ رہیں، صرف مردم شماری کے مسلمان نہ رہیں، بلکہ حقیقت کے مسلمان بنیں، اور پھر اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے آپ کے لیے انعام کی جگہ بنائی ہے وہ جنت ہے، وہ اللہ کا مہمان خانہ ہے، وہ اللہ کا مہمان خانہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جنت کے اندر والذین یدخلون، اللہ کی ذات ان کے اندر جنت میں داخل کرے گی، یا جنت کے اندر داخل، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اللہ کی ذات جنت کے اندر سب کے سب کو جمع کر دیں گے، جب سب کے سب کو، جن جن نے بھی اپنی زندگی کو اچھا گزارا ان سب کو اللہ کرے گی، اللہ کی ذات داخل کرے گی، ان کے والدین کو، ان کے بچوں کو، ان کے اولادوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا۔ اور میرے عزیزو، جنت کا مل جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے، جنت کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن پھر جنت میں سب کا جمع ہو جانا یہ اور بڑی نعمت ہے، یعنی پورا کا پورا قبیلہ، پوری کی پوری قوم، پورے کے پورے جو ہے خاندان، سب کے سب جمع ہو جائیں، سب کے سب جمع ہو جائیں، تو یہ اور بڑی نعمت ہے۔
تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہر ایک کو نصیب فرمائے، ہر ایک کو نصیب فرمائے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے۔ اور پھر سے صرف یہ نہیں کہ جنت ہی مل گئی، بلکہ یوں فرمایا کہ جنت کے اندر اہل جنت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام کی ہو تمہارے اوپر وہ اس وجہ سے کہ جو تم دنیا کے اندر مشقتیں جھیل جھیل کر آئے تھے، اس کی بدولت تمہارے اوپر کیا ہو، سلامتی ہو۔ تو یہ خوش قسمت وہ یہ سعادت مندی کا وقت اور یہ لمحہ انسان کے لیے بڑی خوشی کا لمحہ ہوگا، بڑی خوشی کا لمحہ، اور پھر وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا اور جی بھر کے رہنا، جی بھر کے رہنا۔ دیکھیے دنیا کے اندر انسان سوتے سوتے بھی تھک جاتا ہے، دنیا کے اندر رہتا ہے انسان جو ہے وہ سوتے سوتے بھی تھک جاتا ہے۔ ایک انسان کو کہہ دی جائے جاؤ سو، وہ سو گیا، 8 گھنٹے سوئے گا، 10 گھنٹے سوئے گا، پھر اٹھے گا، پھر اسے کہہ دیا جائے جاؤ سو جاؤ، وہ پھر سو گیا جا کر، پھر 8 گھنٹے 10 گھنٹے سوئے گا، اسے پھر کہہ دیا جائے جی سو جاؤ، تو وہ کہے گا یار سو سو کے میں تو تھک ہی گیا، میری تو وقت ہی نہیں گزرا، نہ دن کٹ رہے ہیں نہ رات کٹ رہی ہیں، ہاں حالانکہ کوئی کام نہیں کر رہا، صرف سونا ہی ہے نا، سونا۔ لیکن دنیا کے اندر انسان سوتے سوتے بھی تھک جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جنت تو دیکھیے جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے نیک بندوں کے لیے اسے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بطور ضیافت کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کے لیے اس جگہ کو بنایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی جتنی مرتبہ دنیا میں مسجد میں آئے گا، چاہے وہ کسی کام کے لیے بھی آیا، نماز کے لیے آیا یا نماز کے بغیر آیا، کسی کام کے لیے بھی آیا، کسی اپنے مقصد کے لیے بھی آیا، کوئی اپنے فائدے کام کے لیے بھی آیا، تو بھی اللہ کی ذات اتنی مرتبہ جنت میں اس کی دعوت کریں گے، اتنی مرتبہ اس کے اللہ پاک کی ذات۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے، اور جو کریم میزبان ہوتا ہے، کریم میزبان، اس کا حق وہ اپنے اوپر یہ حق سمجھتا ہے کہ آنے والے مہمان کا میرے اوپر حق ہے کہ میں اس کی ضیافت کروں۔ اور اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جہنم جو ہے وہ اپنی ناراضگی اور غصے کی جگہ کو بنایا ہے، اور وہاں اللہ نے اپنے دشمنوں کا ٹھکانہ اس کو بنایا، اور وہ دشمنوں نے ہی رہنا ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات طرح طرح سے مختلف قسم کے گناہوں کی سزائیں دیں گے۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ سزا ایک جیسی رہے، بلکہ سزا کی نوعیت بڑھتی رہے گی، بدلتی رہے گی، تبدیل ہوتی رہے گی، کہ کوئی یہ سمجھے کہ ایک سزا بھگتتے کھاتے استعمال کرتے کرتے ایک سزا کے اندر چلتے چلتے جسم اس سزا کا عادی ہو گیا، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی ذات سزا کی نوعیتیں بدلتے رہیں گے، تکلیفیں مختلف ہوتی رہیں گی۔ تو میرے عزیز دوستو، آخرت جو ہے، آخرت یہ فیصلے کا دن ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جہنم کو اپنے غصے اور ناراضگی کی جگہ بنایا ہے، اور اس کے اندر لے جانے والی جو چیز ہے وہ گناہ ہے۔ اور یاد رکھیں گناہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی چھوڑی ہوئی میراث ہے، اللہ کے دشمنوں کی ہوئی میراث ہے۔ جو اللہ کے دشمن ہیں، دنیا کے اندر انسان اپنے دشمنوں سے بچتا ہے، تو کیوں نہ ہو جو اللہ کے دشمن ہے اس سے بھی بچنے کی انسان کوشش کرے، کہ وہ اللہ کے غصے اور ناراضگی کی جگہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اور وہاں پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کا غصہ ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ اس لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ انسان یوں دعا کرے، اللہم انی اسألک رضاءک والجنۃ الفردوس ونعوذ بک من سخطک والنار۔ یا اللہ میں آپ سے جنت اور آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں، کہ جنت اللہ کا مہمان خانہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نیکی کے بدلے میں دینا ہے، اور جہنم اللہ کا غضب ناک اور غصے کی جگہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے گناہوں کے بدلے میں دینا ہے۔ تو کیوں نہ ہو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے جنت مانگنے والے بنے، اور جنت کو لینے والے کام کرنے والے بنے، اور جہنم سے پناہ مانگنے والے بنے، کہ جو جہنم اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے اللہ ہمیں اس سے بچا لے، ہمیں جنت عطا کر دے جو تیرے مہمان خانہ ہے، جو تو نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنایا ہے، جس کو تو جو ہے اپنے نیک بندوں کے لیے ٹھکانہ اور اپنے نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بناتا ہے، وہ ٹھنڈک آنکھوں کی وہ ہمیں عطا کر دے۔ اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی بے پناہ بڑھنے والی نعمتیں، کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔ ایسے نہیں ہے کہ نعمتوں کے اندر کوئی زوال آ جائے، کوئی کمی آ جائے، کوئی کسی قسم کے اندر اس کے اندر کوئی کوتاہی ہو جائے، ہمیشہ بڑھنے والی نعمتیں، ہمیشہ بڑھنے والی نعمتیں، ہر چیز کے اندر اضافہ۔
انسان کے اپنی زندگی کے اندر بھی اور نعمتوں کے اندر بھی اور انسان کی خوشیوں کے اندر بھی، اور اس کے مقابلے میں جہنم میں ہمیشہ ناراضگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جنت نصیب فرمائے، جنت میں جانے والے کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جہنم سے بچنے کی اور جہنم سے بچنے والے کاموں سے بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔